الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، فرمایا کہ بے شک شراب یعنی کہ نشہ اور جوا اور یہ بت اور پانسے، یہ سب ناپاکی ہیں، بری چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، بچو ان سے، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے خمر کا، انما الخمر، خمر کا مطلب یعنی کہ نشہ آور جسے کہتے ہیں، اس کے اندر شراب بھی آ جائے گی، ہر وہ چیز جو انسان کی مت مار دیتی ہے، جسے کہتے ہیں نا انسان کو اپنے ہوش و حواس کھوئے بیٹھتا ہے اس کے اندر، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دی کہ ان سے بچنا ہے ہم نے، ان کو رجس ناپاکی کہا ہے، عمل شیطان کہا۔ اور میسر یعنی کہ جوا اس کو کہا جاتا ہے۔ میسر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ سین یسر، اس کو ہمارے آسانی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کا یہ باقاعدہ نظریہ ہے کہ جو چیز آسانی سے آپ کو بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے جو چیز مل جاتی ہے وہ لگتا ہے اسے ممنوع ہے۔ اسی لیے کہ یہ میسر کا لفظ جو یسر کے نکلا، آسانی اس کا بیسیکلی مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے۔ تو میسر مطلب جو چیز ایسے ہی بیٹھے بٹھائے مل گئی، کچھ بھی نہیں کیا، اسی جوئے میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس ایک جوا کھیلا، محنت کوئی نہیں کی اور مل گیا ڈھیر کا ڈھیر، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع کہا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آسانی سے بغیر محنت سے ملی ہوئی چیز وہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ضرور کہا ہے، جو انسان محنت سے کماتا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہر کوئی کچھ نہیں مگر اس کی وہ صحیح کرے، کوشش کرے۔ تو اصل جو طریقہ کار جو صاف ستھرا ہے وہ یہی انسان محنت کرے، محنت کر کے حاصل کرے، اصل وہی چیز ہے۔ اس کے اندر بحث مباحثے بھی ہونے والے کہتے ہیں ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، تو بہر بحث مباحثے اپنی جگہ، دلائل اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سیدھی سیدھی بات نظر آتی ہے کہ انسان کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے۔ جو چیز شک پیدا کر رہی ہے انسان کو، اس سے بہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بجائے کہ انسان دلائل ڈھونڈتا رہے، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو پتہ لگے کہ میرے دلائل ہی غلط تھے۔ تو انسان صاف ستھرے جو صراط مستقیم، جس طرح واضح راستہ جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو، اس کے اوپر چلنے کی کوشش انسان کو بہر صورت کرنی چاہیے۔ تو بہر وہ تو ہر ایک متفق ہے، جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس پہ کسی کوئی اختلاف نہیں ہو، یقیناً جائز ہے انسان کے لیے، تو توجہ ادھر ہی ہونا چاہیے، بجائے کہ انسان کوئی آسانی والا راستہ ڈھونڈے، پھر اس کے لیے دلائل بھی ڈھونڈ لے کہ بھئی یہ بھی جائز ہے۔ تو بہر جو چیز شک پیدا کر رہی ہے، بہر صورت انسان کو اس سے بچنا ہی چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ فرمایا کہ انصاب، اس سے یعنی کہ بتوں کے تھان وغیرہ جہاں پہ کوئی چیزیں غیر اللہ کے نام سے جو منسوب ہوتی ہیں چیزیں، وہ تمام چیزیں بھی جو شیطانی چیزیں ہیں۔ پھر ازلام، یہ پانسے اور عجیب و غریب یعنی کہ مختلف لوگوں نے طریقے کر رکھے ہیں، اس طریقے سے آج کل کے دور میں دیکھا جائے کوئی بولی والی کمیٹی ہے، کوئی لکی کمیٹی ہے، کوئی عجیب عجیب چیزیں اس قسم کی مشکوک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بس یوں کرو اور یوں ہو جائے، عجیب و غریب بہت سارے ہر دور میں رہتے ہیں۔ تو ازلام یعنی کہ انٹیک قسم کے لفظ ہیں، زیادہ ڈیٹیل کے نہیں مل پاتی، قرآن میں بھی کم استعمال ہوئے ہیں۔ تو بہر ہر قسم کی اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کی جو چیزیں دنیا میں نا مال کمانے کے جو ذرائع ہیں، ان سب سے انسان کو بہر طور بچنا چاہیے۔ ریس اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں کو عمل شیطان کا، شیطانی عمل ہیں، شیطانی دھوکے ہیں، عجیب و غریب سے بنا بنا کے چیزیں انسان کے دماغوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فاجتنبوہ، ان سے بچو، اجتناب کرو، ان کے اندر ڈوبنے کی کوشش نہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راستہ وہی ہوگا جو سیدھا سیدھا صراط مستقیم والا ہوگا، جس کے اندر کوئی شک شبے کی بات نہیں ہوگی، ورنہ انسان کہیں نہ کہیں غلطی کھانے کا چانس ہے، غلطی کھا گیا تو انسان کامیابی کے راستے سے ہٹ جائے گا، بہت زیادہ اس کے اندر امکانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، فاجتنبوہ ہوگا، ان سے اجتناب کرو، بچو ان سے، یعنی کہ جو چیز مشکوک ہو رہی ہے اس سے اپنا دامن بچا کے سائڈ سے نکل جاؤ، اسی میں تمہاری بہترائی ہے۔ فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک دشمنی اور بغض پیدا کر دے ان خمر اور میسر کے چکر میں، کیونکہ ہم اکثر دیکھیں ان چیزوں کے اندر لوگوں کے اندر دشمنیاں پائی جاتی ہیں، جیسے شراب والے، جوئے والے، اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی لت لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ لڑائی جھگڑے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیوں والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برائیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں خود بخود۔ جب بھی ہم اپنا مشاہدہ کریں گے یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں وہ اکثر لڑائی جھگڑے والے لوگ ہوں گے۔ اور میں کہ یہ اس کا شیطان کا خواہش یہی ہے،
ایک بار کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے وہ روکتے ہیں، کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ کے ذکر سے محروم نظر آتے ہیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روکتے، وہ ان چیزوں سے روکنا چاہتا ہے، اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے نماز سے دور ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو اگر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکو گے، باز آؤ گے کہ نہیں؟ اب یہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کے دونوں طرف معنی نکل سکتے ہیں، کہ شیطان تو روکنا چاہتا ہے تو کیا تم رک جاؤ گے، تو یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرے اللہ نے بتا دیا کہ یہ اس کے اندر نقصانات ہے، پھر انہیں تنبیہ کے طور پہ پوچھا فَعَلَ مُنْتَهُونَ، بتاؤ تم باز آؤ کہ نہیں آؤ گے، پھر اسی چکر میں لگے رہو گے۔ تو بات دونوں جو بھی مفہوم سمجھ لیں، بات میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہ رہا ہے۔ اگر میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیغمبر نے راستہ بتایا، سیدھا سادہ راستہ بتایا، پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر کوئی قسم کی فالتو چیزیں نظر نہیں آئیں، جس سے اللہ سے بچنے کا کہا ہے، پیغمبروں کی زندگی بالکل ان سے پاک صاف گزرتی ہے ہمیں نظر آتی ہے، تو وہی اطاعت ہم نے کرنی ہے، ان کا حکم ہم نے ماننا ہے، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے گزارنی ہے۔ انہوں نے اطیع اللہ کیا، اللہ کے حکم کو مان کے اپنی زندگی گزاری، تو ہم نے وہی کرنا ہے، اطیع اللہ کرنا ہے، ساتھ اطیع رسول بھی اٹیچ ہو گیا، کیونکہ سمبل ہمارے لیے بنا دیا گیا، اسوہ حسنہ بنا دیا گیا، تو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ واحذروا، اور احتیاط سے محتاط ہو کے رہنا ہے، ہوش مند ہو کے رہنا ہے، ایسی کوئی بے ہوشی والی زندگی نہیں گزارنے کی، بس ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، یہ دیکھی جائے گی والا معاملہ جو ہے یہ نہیں چلے گا، ورنہ قیامت کے دن پھر وہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا، پھر دیکھی جائے گا، کچھ کام نہیں آنے والا۔ میں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے، تم پھر اگر منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر جان لو، اچھی طریقے سے سن لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچا دینا، کھول کے واضح کر کے پہنچا دینا ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد پھر تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں مانو گے تو پیغمبر تمہارا اس چیز کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ تمہیں وہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے صاحب بتا دیا کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے، صرف بات کو پہنچا دینا، انہوں نے بات واضح کر دی، اب بچنا آگے تمہارا کام ہے۔ اگر فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا، ہر کس ان لوگوں پر کوئی وہ نہیں ہے ایمان والے، وہ عامل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیا، جناح کوئی پکڑ نہیں ہے ان کی، کوئی گناہ اس چیز کے اوپر نہیں ہے، فیما طعموا جو کچھ وہ پہلے کھا چکے ہیں، کہ یہ بھی بالکل اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ کار بتایا، اصلاح کرنے کا طریقہ کار ہے کہ پچھلی چیزوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، کہ جو ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں، کہ جو صحیح تھے ان کو پتہ نہیں تھا ان چیز کے بارے میں، وہ جو کچھ کھا چکے کچھ ہو گیا پہلے، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اذا متقوا جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ آمن و عامل الصالحات ایمان والے بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، ثم تقوا پھر تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا دل تقوی کے اوپر ہی ہے، ہاں پیچھے کو غلطیاں کوتاہیاں پیچھے کس قسم کی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ثم تقوا آمنوا پھر تقوی اختیار کیا اور پھر ایمان لے بات کو مان گئے، ثم تقوا پھر اللہ کا تقوی اختیار کیا، وہ احسنوا اور احسان کرنے والے کو درجے پہ چلے گئے، اللہ نے مختلف درجات بتائے ہیں، سب سے پہلے کیا تھا غلطی ان سے ہوئی لیکن انہوں نے تقوی اختیار کیا، بات کو مانا، نیک عمل کیے، پھر تقوی اللہ کا اختیار کیا اور بات کو مانا، پھر تقوی اختیار کیا اور پھر احسان کے درجے پہ چلے گئے، نیکیاں کرنے لگے، نیکوکار ہو گئے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ احسان والا معاملہ شروع، جس سے پہلے جو تھا وہ لوٹنے والا معاملہ تھا، یہ جو پچھلے اللہ تعالیٰ نے چیزیں روکی ہیں، اس میں انسان مال لوٹنے کے چکر میں دیکھے، اس طریقے سے مجھے مل جائے، لیکن احسان کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر دینا آ جاتا ہے، اپوزٹ سائڈ آ جاتی ہے کہ انسان کسی پہ احسان کرتے گیا تم لے لو، خیر ہے، اس میں انسان اپنا حق بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں میری خیر ہے تم لو، یہ ہوتا ہے کہ احسان کا درجہ ہے کہ بے لوس کسی کے کام آ جانا، بغیر کسی لالچ کے کام آ جانا، جو اس درجے پر چلا گیا، واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو تو دوست رکھتا ہے، اصل اللہ کے پسندیدہ یہی لوگ ہیں جو بے لوس کسی کے کام آئے، کسی سے کوئی لالچ نہ ہو، کسی سے کوئی حسد نہ ہو، کسی کا مال لوٹنے کی طرف ان کی توجہ نہ ہو، ہاں بلکہ دینے کی طرف یہ کہ میرے سے کچھ چلا جائے تو چلا جائے، کسی کا میں نہ کوئی ناجائز کھا جاؤں، یہ وہ درجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنایا جاتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپس بتائے کس طریقے سے ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہے کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں، ان آیات کی بنیاد پر قرآن پاک کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے لیے ایک وہ اسوہ حسنہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ضابطۂ حیات ہے، تو یہ ضابطۂ حیات اسی لیے ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں، تو پھر یہ ضابطہ حیات بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔